بظاہر نظر آنے والی ناکامی سے اگر سبق سیکھ لیا جائے تو یہی ناکامی کامیابی کا زینہ بن جایا کرتی ہے۔ اسی طرح جیل کی قید اگر کسی مقصد کے لیے ہو تو یہی قید اس کردار کو کندن بنا دیتی ہے۔ جیل میں بیٹھے عمران خان کی مثال سب کے سامنے ہے۔ وہ صرف جیل میں نہیں، قید تنہائی کا بھی شکار ہے، ہر بنیادی سہولت سے محروم ہے، مگر اپنے مقصد کے لیے اس نے جس غیر معمولی استقامت کا مظاہرہ کیا ہے، اس نے ایک فانی انسان کو جرأت کے پیکر میں ڈھال دیا ہے۔ قدرت اس قیدی پر ایسی مہربان ہے کہ اس پر لگائے جانے والے ایک ایک داغ کو باری باری حرف غلط کی طرح مٹاتی چلی جا رہی ہے۔ زندگی بھر اس قیدی کو دیے جانے والے تانوں کو اس کے مخالفین کے گلوں کا توق بناتی چلی جا رہی ہے۔ پچھلے 25 سال کے دوران جو الزامی تیر عمران خان کا نشانہ لے کر چلائے گئے تھے، وہ سب تیر واپس آ کر چلانے والوں کو پیوست ہو رہے ہیں۔ سیاسی مخالفین نے وارننگ دیتے ہوئے عمران خان پر جو الزام لگائے، وہ سب کچھ خود ان سے بالآخر سرزد ہوا۔ ان کا عمران خان پر لگایا گیا ہر الزام آج اعتراف جرم بن کر ان کے سامنے آن کھڑا ہوا ہے۔ جیل میں بیٹھے اس شخص کو 22 سال یہ سمجھانے میں لگ گئے کہ وہ قائد اعظم کا سچا پیروکار ہے اور اپنے قائد کی بنائی گئی خارجہ پالیسی کو وہ کبھی بھی تبدیل نہیں کرے گا۔ وہ ایبسولوٹلی ناٹ کہتا رہا، پورے یقین کے ساتھ کہتا رہا، پھر بھی اس کا مذاق اڑانے کی کوشش کی گئی۔ وہ داخلہ اور خارجہ کے ہر محاذ پر اپنی قوم کا وکیل بن کر دنیا کی ہر بڑی طاقت کے سامنے سر اٹھا کر کھڑا ہو گیا۔ یقین کی دولت سے مالا مال یہ قیدی اپنے قومی دوست اور دشمنوں کی ٹھیک ٹھیک شناخت رکھتا تھا اور قوم کو بتاتا رہا۔ جیل کے اس قیدی کو جب باہر ہونے والے فیصلوں کی اطلاع ملے گی تو یہ افسوس تو شاید ہو کہ ان فیصلوں میں قومی مفادات کا ادراک نہیں کیا گیا، مگر ذاتی حوالے سے اسے ایک اطمینان بھی ہوگا۔ پچھلے 25 سال سے اسے جس کٹہرے میں کھڑا رکھا گیا ہے، آج قدرت نے اسے ہر الزام سے باعزت بری کر دیا ہے۔ جو الزام عمران خان زندگی بھر برداشت کرتا رہا، اللہ کی قدرت دیکھے کہ کس طرح یہ الزام اس کے مخالفین کے ماتھے پر کلنک بن کر لگ گیا ہے۔ اللہ اسی طرح اپنے بندوں کی عزت کا پہرے دار بن جاتا ہے۔ کوئی بتائے کہ خوش بختی اور کسے کہا جاتا ہے۔